ماہ رمضان کی پہلی جمعرات آ گئی ہے۔ کہتے ہیں جو پہلی جمعرات کو ایک تسبیح پڑھ لے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، وہ تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کا وہ بڑا دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے 5ویں روزے پہلی جمعرات کے دن یہ تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی پہلی جمعرات آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسا افضل ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات، چاند کی پہلی جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن بڑی قبولیت کا دن ہے، جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور یا غنیو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو اس لیے آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات ہے، 5واں روزہ ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آج جسے پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی سمجھیے کہ وہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آج پھر وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو اللہ والو آج ماہ رمضان کے 5ویں روزے کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کے دن پھر جائیں گے اور ایک دن میں آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں صبح سحری کی رونق، شام میں افطاری کی رونق۔ رمضان کے مہینے کی برکت و رحمت بے شمار ہے۔ اللہ والو، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ گزر چکا، شب بارات گزر چکی، شب معراج بھی گزر چکی، اب ماہ رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ابھی تک ماہ رمضان کی جتنی بھی سحریں اور افطاریں گزر چکی ہیں، اگر آپ نے ان کے وظیفے نہیں پڑھے تو اللہ والو آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات ہے، چاند کی پہلی جمعرات ہے، 5واں روزہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو بہت پسند فرماتا ہے، اور جمعرات کا دن تو ویسے ہی قبولیت کا دن ہے۔ چاند کی پہلی جمعرات اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے خوف سے سارا دن ہاتھ کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، زبان کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب روزہ دار سارا دن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں کہ یہ بندہ بن دیکھے میرے ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو
مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر واقع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کریں۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور ہر ممکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا قبول فرماتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات ہے، نو چندی جمعرات ہے۔ جمعرات تو بہت سی آتی ہیں، لیکن ماہ رمضان کی پہلی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ نئے چاند کی پہلی جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں آپ کو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ ہمارے گھر کے بچوں کو آتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا، پھر اہل بیت کو بھیجا، صحابہ کرام آئے، جو بھی اللہ کے پیارے آئے، سب نے کلمے کی تبلیغ کی، اور آج اسی افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ، پہلی جمعرات، رحمت کا عشرہ، رحمتوں برکتوں والی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ میرے رب سے جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، اور جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں ابھی تک جو اللہ کو راضی نہیں کروا سکے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان بھی گزر رہا ہے، ماہ رمضان کا 5واں روزہ ہے، بڑی قبولیت ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہتی کہ میرے بھائیوں بہنوں، آج جو بھی پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اللہ والو، آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، یہ جو ذکر ہے اسے اللہ نے افضل ذکر کہا ہے۔ یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ ماہ رمضان میں جمعرات کے دن اسے پڑھتے ہی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اس کے پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رکاوٹیں ہٹ جائیں، تنگ دستیاں، غربت، فاقے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور اللہ کی غیبی مدد آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اس خاص وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان پہلی جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے، پورے کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جس وقت چاہیں، جس نماز کے ساتھ چاہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ماہ رمضان کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے مجرب اور طاقتور وظیفے پڑھنا چاہتی ہیں، تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مجرب اور خاص وظیفے ملتے رہیں۔ اللہ والو، عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتے ہیں، جس میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آج جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں آپ نے اپنے پورے نام کے ساتھ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن کے قبولیت کی جمعرات ہے، نو چندی جمعرات ہے۔ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اگر جانے انجانے میں ہم تیری پکڑ میں ہیں، ہمارے وظیفے فائدے نہیں دیتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بڑا رحمان ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں نو چندی جمعرات کے دن یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی بھی اس دعا میں شامل ہے، جو کوئی ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھے، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما دے، جن کے گھر میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھی ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آج جو کوئی اس دعا میں شامل ہے، دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجتیں لے کر بیٹھا ہے، تیرے سامنے فریاد کر کے بیٹھا ہے، کسی اور سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے پیارے حبیب کی پیاری پیاری عظمت کا واسطہ، کالی کالی زلفوں کا واسطہ ہم سب کے لیے جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کی عظمت کے مطابق ہماری زندگی کے فیصلے فرما دے، جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ اللہ والو کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کریں، اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک لفظ بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کسی بہن یا بھائی نے ویڈیو کو ابھی تک سکپ کیا، کاٹ کر دیکھا، تو اب آپ نے یہ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر بالکل نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر آپ نے اب ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا تو آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اپنے کام میں آپ خود سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پھر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف آپ نے 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والو درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت رکھ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے، بڑا قبولیت کا دن ہے۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے، نیت جو بھی کرو کہ آج مصلی چھوڑنے سے پہلے مل کر رہے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو ہمارے دین اسلام اور مومن ہونے کی پہچان ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس کلمے کی تبلیغ کے لیے بھیجا، حسنین کریمین نے اسی کلمے کے لیے اپنی گردن کے نذرانے پیش کر دیے، اسی کلمے کے لیے صحابہ کرام نے دن رات محنت کی۔ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ہر قدم پر کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب کوئی بندہ ماہ رمضان کے مہینے میں جمعرات کے دن، نوچندی جمعرات کے دن روزے کی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور آج ماہ رمضان کے مہینے میں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازمی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر بیٹھا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں
اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں کہ جو مانگتا ہے اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھنے والے کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں، اللہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی قدر کر لو، یہ جمعرات بار بار نہیں آئے گی، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ جو بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن جو ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کا خاص وظیفہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح 100 دانوں پر پڑھنی ہے، اور 100 بار یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مجرب اور مستند وظیفہ ہے کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھتے ہوئے اگر آپ 100 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100 مرادوں کی نیت کو لے کر بیٹھیں جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، انشاءاللہ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھنے والے پر اتنا کرم ہو جائے گا کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو کامیابی کے لیے خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے رشتے کے لیے اللہ کریم سے فریاد کرے۔ آج جس کو نوکری نہیں مل رہی وہ نوکری کے لیے پڑھے، جو کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھے، من پسند شادی کے لیے پڑھے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھے۔ اللہ والو، آج میرے جس بہن اور بھائی کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن 5واں روزہ ہے، جمعرات کا دن ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے رب کریم سے منگتا بن کر، بھیکاری بن کر مانگنا ہے، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آج موقع ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح مکمل ہوتے ہی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں رزق اور دولت کا وظیفہ کہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صورت ہے، لیکن اگر کسی کے رشتے میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، اگر آپ کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے معاملات ہیں، منافقین کی منافقت ہے، حاسدین کے حسد نے آپ کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، تو آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ پر جادو اور جنات کے اثرات ہیں، آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے راستے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹیں ہیں، ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن، نوچندی جمعرات کے دن سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہوئے آپ جس پریشانی، جس مصیبت سے نکلنے کی نیت کرتے ہیں، اللہ آپ کے راستے سے پہاڑ بھی ہٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ ذات ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہ والو، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کا جو نام مبارک پڑھنا ہے وہ ہے یا غنی اللہ الصمد کا وظیفہ۔
ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھتے ہی جب آپ کے راستے سے تمام بندشیں، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر یا غنیو اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے غنی کر دے گا۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات، یعنی کہ آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی فراوانی کر دینے والی ذات۔ اور اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ یا غنیو اللہ الصمد کو ملا کر پڑھتا ہے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اللہ رحمتوں سے، برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، اللہ ہر آزمائش سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگ دستی سے جان چھڑا دیتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے پاس موقع ہے اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اپنے گھر کے بہتر فیصلے کروانے کا، اپنی زندگی سے ہر مشکل پریشانی سے نجات پانے کا۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ کوئی بڑی آیات نہیں جسے یاد کرنا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور تیسرے آخری نمبر پر یا غنیو اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، یا غنیو اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، یا غنیو اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ یا غنیو اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے گا، اتنا ہی درود پاک جتنا آپ نے اس وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اب یہاں تک یہ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، اگر سجدے کی حالت میں نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مانگنا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے صدقے مانگنا۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔